السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید۔ پتہ ہے کیا ہے، جب ہم نائی کے پاس جاتے ہیں نا بال کٹوانے، شیو کروانے، صحیح ہے نا، تو عموماً وہ کینچی بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس طرح بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے ہم پہ۔ آپ شیو لے لیں بیسیکلی، یعنی آپ نے اپنی گردن اس کے حوالے کر رکھی ہوتی ہے، جو سب میں سینسیٹیو ایریا ہے ہمارے جسم کا۔ گردن پہ اگر چھری پھر جائے، بلیڈ پھر جائے، تو سمجھے موت تقریباً برحق ہے۔ باقی زندگی موت تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شیو کرواتے کرواتے یا کٹنگ کراتے کراتے ہمیں نیند آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس نائی پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کٹ نہیں لگنے دے گا۔ اتنا بھروسہ ہوتا ہے ہمیں اس نائی پہ کہ وہ ہمیں کٹ بھی نہیں لگنے دے گا، کاٹنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ پاک بار بار کہہ رہے میرے بندے میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میرے بندے میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر تم کو پتہ لگ جائے، یہ احساس تم کو ہو جائے نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو سمجھو تمہیں موت ہی آ جائے۔ اتنی محبت اللہ پاک کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اس تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ پہ بھروسہ تو کر۔ ہم فجر میں اور عشاء میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا تو پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ دفعہ، لیکن ہم اللہ پہ اتنا بھی توکل نہیں کرتے جتنا ہم کٹنگ کراتے ہوئے ایک نائی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنا تو کم از کم کر لیں، اتنا تو کم از کم کر لیں۔ ہاں ہاں، میں نے علماء کرام سے پوچھا، سنا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان انسان میں آ جائے نا تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر یقین ہو جائے نا تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے انسان۔ تو ہم کم از کم اتنا تو اللہ کے اوپر ایمان رکھیں جتنا ہم کٹنگ کراتے ہیں، شیو کرواتے ہوئے ایک نائی پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کٹ بھی نہیں لگنے دے گا۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم جگہ جگہ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، بے ایمانی کی صورت میں، دھوکے بازی کی صورت میں، فراڈ کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں اور اللہ پہ توکل ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، اللہ کی بھی ہم سے دوریاں ہی ہو گئی نا، پھر ہم مانگ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں، اللہ کو پریشانیاں بتا رہے ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، کیسے ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے جہاں پہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، جہاں پہ میں کہتا ہوں تم مجھ پہ ایمان رکھو، وہاں تم مجھ پہ ایمان ہی رکھتے۔ یہ پھر بھی اس کی شان بے نیازی ہے کہ وہ ہمارے اتنا تو ہمارے ساتھ چلتا ہے نا، ورنہ جتنے ہم ظالم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں ہدایت کی توفیق دے، تو کم از کم اتنا ایمان تو اللہ پہ رکھنا چاہیے، اتنا یقین تو اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ اگر اتنا یقین اللہ پہ ہو تو اس ہمارے معاشرے میں بے ایمانی کہیں نظر نہ آئے، رشوت کہیں نظر نہ آئے، دھوکے بازی اور ملاوٹ ناپ توڑنے فرق کہیں نظر نہ آئے گا۔ صرف اتنا سا ایمان بھی اس معاشرے کے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کا اللہ پہ ہو جائے جتنا یقین ایک نائی کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اتنا ایمان نصیب فرمائے اور سننے والوں کو بھی اتنا کم از کم ایمان نصیب فرمائے، اتنا یقین نصیب فرمائے، کم از کم اس سے زیادہ ہی ہو جائے بلکہ کم نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا، انہیں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے نکال دے گا جن کو اتنا یقین ہوگا۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، اللہ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، میں کیسے اس کا بھروسہ توڑ دوں۔ ہاں، ایک وقت ہوتا ہے والدین بھی اپنے بچوں کی وہ خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اولاد کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن والدین کہتے ہیں یار ان کے لیے بہتر ہے کہ ابھی ان کو نہیں دینی چاہیے۔ اب 16 سال کا بیٹا ہے، بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، نہیں دینی اس کو گاڑی، نہیں دینی اس کو بائک، اس کے لیے نقصان دہ ہے، وقت آئے گا تو دے دیتے ہیں والدین کو۔ سیم یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت ہماری ضروریات خواہشات پوری نہیں کرا تو وہ بہتر جانتا ہے نا، لیکن وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کو، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کے اس اعتماد کو جو آپ اللہ پہ کر رہے ہیں کبھی اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔